سسٹر، آپ کے جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، آپ کی دلائل تو کافی مضبوط ہیں، اور جو باتیں کی ہیں وہ ان کو اتنی آسانی سے رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ کے لیے آزمائش بڑھ رہی ہے تو اس میں عورت کیا کرے؟ حکم دیا گیا مرد کو کہ اپنی تم نے نظر کی حفاظت کرنی ہے، وہ انہوں نے کہا جی ہم سے تو حفاظت ہوتی نہیں، تو چلو اب عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دیں۔ میں باہر کے ملک سے سٹڈی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب بہت سی باتوں پہ اوپر امت کا اجماع بول دیتے ہیں نا، وہ وہی والا کمروں میں بیٹھ کے جو اجماع کیا۔ اب یہ مرزا صاحب سب سے زیادہ جو ہے وہ سٹانچ قسم کے پردے کی بات کرتے ہیں نا، تصویریں دیکھتے ہیں وہ سیلیبریٹی کی طرح جو بنوا رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو ویڈیو بیٹھ کر مطلب اپنا صحیح طرح بن سنور کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی پراندہ حالت میں تو نہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب گندے میلے کے چلے کپڑے بین کے داغدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ جو ٹھرکی نظریں ہوتی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر، آپ کے جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، آپ کی دلائل تو کافی مضبوط ہیں، اور جو باتیں کی ہیں وہ ان کو اتنی آسانی سے رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس پہ میں مزید تحقیق کروں گا، لیکن اس میں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ لائف چیزوں پہ ہے نا، مطلب کہ جیسے لائف کسی کو دیکھا نظر پڑی، لیکن اب یہ والے معاملات کیا ہیش ٹیگ میں یا ویڈیو میں بھی اسی طرح ہوں گے؟ کیونکہ ویڈیو لائف اور ایک بار تو اس میں نظر پڑنے کا معاملہ نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ والا معاملہ یہاں فٹ ہوگا۔ ویڈیو میں اور تصویر میں جو معاملات ہیں وہ تھوڑے الگ ہو جائیں گے، وہ ان یہ معاملات جو ہے نا اس پہ بتا دیں کیا معاملہ ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ قرآن میں چاہے احادیث میں جو ذکر آیا ہے، غض بصر کا جو حکم آیا ہے، یا جو نظر جس نظر کی بات کی گئی ہے وہ والی نظر ہے جو تاڑنے والی ہے، جو خد و خال کا جائزہ لینے والی ہے، جو نظر گاڑنے والی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے نا جو بندہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا ایسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور وہ خد و خال کا مکمل جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور اس کی نیت جو ہے وہ بھی اس کے جو ہے وہ پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ وہ والی نظر ہے، اس کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ عام دیکھنا، آپ ٹیچر اسٹڈی کروا رہی ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، اسٹوڈنٹ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بات کر رہا ہے، یا آپ کسی مارکیٹ میں گئے ہیں، کوئی شاپ کیپر لیڈی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ اس سے گفتگو کرتے وقت اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو کرے آپ آنکھیں بند کر کے یا نیچی نظر کر کے اس سے بات کر رہے ہیں، پاگل لگتا ہے نا ایسے تو بندہ۔ تو دین اسلام جو ہے وہ سائیکو بنانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ مولوی حضرات، اللہ ہم ان کو ہدایت دے، روایتی مولویوں کو، انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کا دین بتایا ہوا ہے کہ دوسرا سائیکو لگے، تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ نظریں جھکانے کا جو مطلب ہے، غض بصر کے حوالے سے جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک بہت ہی ہلکا ورڈ ہے، غیر اخلاقی ورڈ ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام اصطلاح میں لیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری عوام کو یا جو ہمارے سننے والے ان کو اردو بھی جو خالص اردو وہ بھی نہیں آتی ہے، تو عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ جو ٹھرکی نظریں ہوتی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ اگر آپ کی نہیں ہے، آپ کسی سے بات سن رہے ہیں یا کسی سے علم سیکھ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ راستے پر چل رہے ہیں، چاہے وہ ویڈیوز ہیں، چاہے وہ پوسٹرز ہیں، چاہے وہ لائیو کوئی مرد یا عورت سامنے آمنے کھڑے ہوئے ہیں، تو زیر بحث جو قرآن نے جس بات کو موضوع بنایا ہے وہ مرد و عورت کے ملنے جلنے کے آداب کو موضوع بنایا، وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب مرد اور عورت ملیں گے تو وہ کن آداب کا لحاظ رکھیں گے، محرم کے ساتھ کون سے آداب ہیں، غیر محرم کے ساتھ کون سے آداب ہیں، گھر کے اندر گھر کے باہر تمام شعبہ جات کہیں پر بھی جہاں پر بھی مکس گیدرنگ ہوگی تو وہاں پر کن آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ اس موضوع کو قرآن نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے غض بصر ہے، اس کے بعد حفظ فروج ہے، اس کے بعد تیسرا اضافی حکم خواتین کے لیے بناؤ سنگھار جب وہ زبائش شرائش کرتی ہیں جو غیر معمولی ہوتی ہے، غیر معمولی جب وہ سجتی سورتی ہیں
تو تب اللہ نے حکم ان کو دیا، کیونکہ صاف ذرا غیر معمولی زیبائش اور آرائش زیورات پہننا یا جو ہے وہ اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، تو وہ عورتوں کی جو ہے وہ خصوصیت میں سے یا ان کی جبلت میں سے، مردوں کی تو نہیں ہے۔ تو تب اللہ نے حکم دیا کہ جب جو سر پہ اوڑھنیاں ہیں ان کو پھر آپ اپنے سینوں پہ بھی ڈھانپیں، اور جو زیورات آپ نے پہنے ان کو آپ چھپائیں گی۔ یہ اضافی حکم عورتوں کے لیے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ قرآن میں کہیں جو پردہ آپ کو بچپن سے ابھی تک بتایا گیا خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے، وہ اس طرح کا کوئی حکم کہیں نہیں ہے۔ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی ستر اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہی کہ جو آپ کا لباس ہے وہ مہذب لباس ہو، ٹائٹ نہ ہو یا جسم جھلکانے والا نہ ہو، سی تھرو جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو۔ اس کے بعد میں اپنی شرم گاہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے ہر لحاظ سے۔ آپ کی چاہے وہ یعنی کہیں پر ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے، جو فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے الفاظ میں کوئی ایسی ولگیرٹی نہیں ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو، اس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ ایسی نظر نہیں ہوگی جو کہ خد و خال کا جائزہ لینے والی ہو یا خراب نیت سے جو ہے وہ کسی کو دیکھا جا رہا ہو۔ اب خراب نیت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو شادی کی نیت سے دیکھنے کے لیے گئے تو نظر جھکا کے بیٹھے رہیں گے، نہیں، اس پہ تو حکم ہے کہ آپ نظر بھر کے دیکھو گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جو ہیں ان کے پاس میں نے یہ جو حدیث کوٹ بھی کی کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، یعنی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے ان کو نظر بھر کے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک صحابی انصاری جو وہ شادی کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے انصار کی عورتوں کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ ان کی آنکھ میں ایک ٹیڑھ پن تھا، تو وہ مطلب ٹیڑھی تھی، تھوڑی ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے اسے نظر بھر کے دیکھ لیا ہے؟ تو جب آپ شادی کرنے کی نیت سے کسی کو دیکھتے ہیں یا آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر تو حکم ہے کہ آپ نے نظر بھر کے دیکھنا ہے، پراپر آپ نے جو ہے وہ خد و خال کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھنا ہے کہ بھئی آیا کہ آپ کی پسند کی ہے۔ قرآن میں حکم ہے نا کہ اپنی نکاح ان سے کرو، پسند کی عورتوں سے کرو، تو ادھر تو وہ حکم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خراب نیت سے کسی کی بہن بیٹی کی طرف دیکھو۔ شادی بھی جب کرنے کے لیے جاؤ، آپ نے عام نظر بھی جب اٹھانی ہے، غض بصر کا مطلب یہ ہے، نظر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسی نظر اٹھاؤ گے جیسے آپ کی نظر اپنی بہن اپنی بیٹیوں پہ، ماؤں پہ اٹھتی ہے۔ سمپل سا فارمولا ہے کہ جب بھی آپ باہر کسی پہ نظر اٹھائیں، وہ ٹیچر ہے، وہ کوئی بھی خاتون ہے، اگر وہ آپ کو پسند آ گئی ہے، غیر محرم کوئی ہے، اور اگر آپ اس سے نکاح کی حاجت رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے ہاں سے ان کو پیغام بھجوائیں یا خود اس کو نکاح کا پیغام ایک طریقے سے مہذب انداز میں دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیچے نظر کرتے ہوئے چلتے جانا ہے اور اپنا سر دے مارنا ہے دیوار میں، اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اچھے طریقے سے مہذب انداز سے آپ نے ان مینرز کا خیال رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مرد اور عورت دونوں کو۔ یہ خالی عورت کے لیے یا مرد کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل ٹاپک جو ہے وہ مردوں کا تھا، وہ لاد دیا عورتوں کے اوپر۔ تو حکم دیا گیا مرد کو کہ اپنی تم نے نظر کی حفاظت کرنی ہے، وہ انہوں نے کہا جی ہم سے تو حفاظت ہوتی نہیں، تو چلو اب عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ خیر یہ میں ڈیٹیل دے چکی ہوں اپنے چہرے کے پردے والے ٹاپک پہ۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ والی نظر کی بات ہوئی ہے۔ امید ہے کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکی ہوں۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ چہرے پہ جو نظر پڑ جائے، اس لحاظ سے آپ نے جو سمجھایا وہ ٹھیک سمجھایا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے چہرے کا پردے کا جو معاملہ ہے، اس کو اب کوئی لڑکی وہ ویڈیو بناتی ہے یا تھم نیل پہ اپنی تصویر لگاتی ہے بغیر پردے کے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو وہ تو لائف کہنے کا، زندگی کا مطلب عام روٹین زندگی میں وہ چیز ویڈیو تو نہیں بنتی نا، جیسے میری نظر کسی لڑکی کے پڑتی ہے تو وہ ایک دم گزر جائے گی، لیکن وہی لڑکی اگر کوئی ویڈیو بنا کے کوئی درس دیتی ہے یا ویڈیو بنا کر تھم نیل پہ لگاتی ہے اپنی تصویر، تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہمیں پھر ایسے ہی کرنا ہوگا، یا اس کا حکم تو ظاہری بات ہے آج کے لوگ بتائیں گے نا۔ آج کے لوگ اب
یا یہ بھی اسی بھی آئے گا؟ کیونکہ ویڈیو تو اب میرے پاس آ گئی نا، اب کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ ایک ان کے پاس چیز آ گئی، وہ تو دیکھے گا ہی، یا چلو ٹھرکی نظر سے نہ بھی دیکھے لیکن وہ دیکھ رہا تو ہے نا. تو وہ ایک بندہ بار بار جب دیکھتا رہے گا تو فیلنگ کریٹ ہو سکتی ہے. میں ویڈیو بننے پہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا یہ سوال تھا. اور دوسرا یہ کہ اجماع امت کے لحاظ سے کیا کوئی ابھی بھی ایسے مسلک ہیں جو صرف چہرے کے پردے کو، مطلب کہ چہرے کا جو فل پردہ ہے، مطلب کہ اجماع امت کے لحاظ سے بھی بتا دیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اجماع امت کے لحاظ سے بتائیں کہ اس وقت، یا دوسرا یہ کہ جیسا انجینئر صاحب کہتے ہیں میرا کوئی بھی جو موقف ہے نا وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کسی نہ کسی فرقے میں، کسی نہ کسی گروپ میں، کوئی بھی چیز نئی خود سے نہیں بنائی. تو آپ کا جو موقف ہے یہ آپ اس وقت کسی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کسی مسلک نے آپ کے اس موقف کو، یا کوئی ایک گروہ لے کے چل رہا ہو آج تک جو آپ نے موقف بیان کیا ہے؟ اصل سوال میرا کیمرے کے لحاظ سے ہے، ویڈیوز کیمرہ اور پکچر کے لحاظ سے. دیکھیں اس میں جو مرد کی آزمائش کا پیریڈ ہے بڑھ جائے گا. جیسے اب لائف عام زندگی میں ہم چلتے پھرتے کسی لڑکی پہ نظر پڑے گی، یا کوئی لڑکی گزرے گی بھی یا بات بھی کرے گی تو آئے گی، وہ چلی جائے گی. لیکن ویڈیوز اور کیمرے اور تصویر میں وہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. تو پھر وہ کیسے ہم نظروں کو نیچے رکھیں گے؟ یا چلیں ایک دو ویڈیو میں رکھ بھی لیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش مردوں کے لیے بڑھ نہیں جائے گی؟ میں اس لحاظ سے کر رہا ہوں ان چیزوں کو بھی دیکھ کے کیمرے اور ویڈیو کے لحاظ سے بھی بالکل وہی حکم لگے گا. یا جو عام زندگی کے لحاظ سے آپ نے جو بتایا وہ کافی مضبوط دلائل ہیں، یہ بات تو ہے. لیکن آج کے دور کے لحاظ سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اسی چیز کو فالو کیا جائے گا، یا اس میں گنجائش نکل سکتی ہے پردے کے لحاظ سے ویڈیو اور کیمرے کے مسئلے میں؟ سب سے پہلے میں آپ کو چہرے کے پردے کے لحاظ سے بتا دوں کہ جو چہرے کا پردہ اس پہ میں اپنے دلائل دے چکی ہوں. جمہور علماء کا یہی موقف ہے، چہرے کا پردہ نہیں. قرآن سنت سے ثابت ہو گیا چہرے کا کوئی پردہ نہیں، حدیث سے ثابت ہو گیا چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، اماموں سے ثابت کر دیا چہرے کا کوئی پردہ نہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دے دیے. آج کے عالم جو مفتی اکمل، مفتی طارق جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے میں نے آپ کو ویڈیو کلپس وہ میں آج کل میں دوسرے نوٹ میں لگا دوں گی. میں نے اس وقت نہیں لگایا کیونکہ وائس نوٹس کی ریکارڈنگز چل رہی ہیں، تو اس میں بھی میں نے بیان کر دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے مگر متاخرین نے کہا ہے. کون سے متاخرین؟ ہمارے لیے حجت قرآن سنت ہیں، ہمارے لیے حجت ائمہ کرام ہے، صحابہ کرام، تبع تابعین ہیں، ائمہ کرام ہے، یا پھر ہمارے لیے حجت متاخرین ہے؟ بتائیے مجھے. تو چہرے کا پردے پہ تو ڈیڈ لاک لگ گیا، جو میں نے بیان کر دی ہے اپنی تمام تر تحقیق، میرا وہی موقف ہے، اسی کو آپ سنیے. اب جو آپ نے دوبارہ کوشچن کیا، میں نے اس کا ڈیٹیل میں آپ کو آنسر دے دیا کہ نظر کی حفاظت، چاہے آپ ویڈیو میں کسی عورت یا مرد عورت کو یا مرد عورت کو دیکھ رہے غیر محرم، آپ اس میں اسی طرح کریں گے جیسے لائف کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ریکارڈنگ ہمارے آگے آ جاتی ہے اور پھر ہم اس کو بار بار اگر دیکھیں تو پھر نیت اگر خراب ہو جائے تو مت دیکھیں، نظر ہٹا لیں، موبائل الٹا کر دیں. مطلب ایک بات، ابھی میں باہر کے ملک سے اسٹڈی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میری جو اسٹڈیز ہیں ساری، میرے جو ٹیچرز ہیں وہ فارنرز بھی ہیں، وہ دوسرے بھی ہیں جو مسلمز جو ہیں وہ وہاں کے، اور وہ مطلب لڑکے بھی ان میں شامل ہیں ٹیچرز، اور وہ سب اگر کوئی ہینڈسم ہوتا ہے یا کوئی اس طرح سے جس کو کہ دو گھنٹے وہ لیکچر دے رہا ہے، تو میں ایسے اس کو بالکل آنکھوں کے آگے لگا کر تو نہیں بیٹھ جاتی ہوں. میں نے اپنے اسپیکرز وہ اس پہ کانوں میں ہینڈ فریز لگائی ہوتی ہیں، اور میں نے اپنے فون کو سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جس طرح سے، کیونکہ خالی آپ ایک مرد کی طرف سے تو نہ دیکھیں گے بھئی، خالی مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھے گا تو اس کی نیت خراب ہو جائے گی. کوئی عورت بھی تو مرد کو دیکھ سکتی ہے. میری اسٹوڈنٹس کے یہ میرے پاس سوال آئے تھے کہ بھئی ہمارے ہینڈسم ٹیچرز ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو بھی یا ویڈیو پر بھی، تو ہم لوگ ان کو جو ہے وہ اگر ہماری نیت ان کے لیے اس طرح سے مطلب ہماری نظر پھسل رہی ہو تو کیا کریں؟ تو ان کے لیے وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے. مرد عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں آپ کو لگے
کہ آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کی نظر گاڑنے والی ہو رہی ہے، جہاں آپ کا فوکس چینج ہو رہا ہے، آپ اپنی نظر کو ہٹا لیں، چاہے وہ تھم نیل ہے، چاہے وہ ویڈیو ہے، چاہے وہ دوسرے لائیو ہے، اس کو ڈالیں۔ اب یہ مرزا صاحب سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹانچ قسم کے پردے کی بات کرتے ہیں نا، تصویریں دیکھتے ہیں وہ سیلیبریٹی کی طرح جو بنوا رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو ویڈیو بیٹھ کر مطلب اپنا صحیح طرح بن سنور کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی پراندہ حالت میں تو نہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب گندے میلے کے چلے کپڑے پہن کے داغدار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب کوئی عورت ان کو دیکھی جائے ان کی وہ قرآن تفسیر نکال کے بیٹھی ہو، یا کوئی لیکچر 2 گھنٹے کا نکال کے بیٹھی ہو، اور وہ کہے کہ جناب میرا تو اس مرد کو دیکھ کے میری تو نیت خراب ہو رہی ہے، پھسل رہی ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ بی بی مت دیکھو پھر۔ اسی طرح سے عورت کے لیے، مرد کے لیے، کہ اگر کسی مرد کی کسی عورت کو دیکھ کر جو ہے وہ، کیونکہ خوبصورت تو اللہ نے حسن و جمال عورت کو بھی دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے، دونوں کو دیا ہے، اور اگر وہ عورت ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے لائف، مطلب وہ اس میں دنیاوی ٹیچر ہے، دینی ٹیچر ہے، اگر کسی بھی طرح سے مطلب آپ اس کو، عورت کو کسی جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی شاپ کیپر ہے، کوئی ریسپشنسٹ ہے، ویڈیو میں ہے، تھم نیل میں ہے، تصویر میں ہے، آپ اسکرولنگ اس پہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک پہ، کہیں پہ بھی دیکھ رہے ہیں عورت کو، تو جو عورت آپ کو پسند آ گئی ہے اور آپ اس کو اس نیت سے دیکھی جا رہے ہیں جو کہ منع ہے، جو نظر، تو نظر ہٹا لیں۔ حکم یہی ہے نا کہ آپ نظر کو ہٹا لو۔ اب اگر کہو کہ نہیں ہٹتی، ایک بات جو ابھی آپ نے پھر بولی کہ اگر نہیں ہٹتی وہ تو ویڈیو ہمارے پاس آ گئی تو ہم وہ دیکھیں گے، تو پھر گناہ گار ہوں گے، پھر تو پھر اس کی ذمہ دار وہ عورت نہیں ہے، اس کی ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ گناہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول آپ کا نہیں ہے، تو اللہ کو جواب دیں گے۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے آپ بچیں، پرہیز کریں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس سے آنکھیں پھیر لیں، نظریں پھیر لیں، اور جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ یہ ایک اس کا میں جواب دے سکتی ہوں۔ دیکھیں مرزا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اجماع امت کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ اجماع امت وہ ہوتا ہے کہ جس پہ پوری امت متفق ہو، پوری امت جو ہے نا وہ اس مسئلے کے اوپر متفق ہو، کوئی کسی مسلک کا، کسی فرقے کا، کسی بابے کا، کسی بزرگ کا، کسی عالم کا، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ دن کی 17 رکعتیں فرض ہیں، پوری امت کا اجماع ہے۔ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی تمام جتنے بھی آپ یہ دیکھتے ہیں جو اختلافی موضوع نہیں ہوتے ہیں، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ سنی ہوں، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، اس کے اوپر وہ متفق ہے۔ میرے چہرے کے پردے کو اگر آپ غور سے سنیں نا، تو اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس پہ پوری امت متفق ہے، مگر میں نے ابھی تک امت کی اجماع کا اس کے اوپر دعویٰ نہیں کیا۔ مرزا صاحب بہت سی باتوں پہ اوپر امت کا اجماع بول دیتے ہیں نا، وہ وہی والا کمروں میں بیٹھ کے جو اجماع کیا جا رہا ہوتا ہے اپنے اپنے فرقے کا، وہ اس کو اجماع بول رہے ہوتے ہیں کافی مسائل کے اندر۔ تو شیعوں کے ہاں بھی جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، سنیوں کے ہاں بھی نہیں ہے، اہل حدیث وہی وہ امام شافعی، مالکی، حنبلی جو ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر صحیح دارالافتاء مصریہ نے اس کے اوپر پھر بدعت کا فتویٰ دیا کہ پھر کس نے نکال دیا چہرے کا پردہ؟ صرف تہذیب نے، تہذیب کو دین بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اینی ویز پھر اس طرف چلے جائیں گے تو امت کا جو اجماع ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے جس پہ پوری امت متفق ہوتی ہے۔ جہاں ایک آپ کہہ لیں کہ چند لوگوں کا گروہ بھی اگر وہ اس کے اوپر اختلاف رائے رکھ دے تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، پھر ہم وہ دلیل، پھر تو اجماع تو ٹوٹ گیا نا اس کے حوالے سے۔ حالی ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ پوری امت کا اجماع ہے، تو وہ امت خالی اہل سنت نہیں ہے، اہل تشیع بھی اس میں شامل ہیں، باقی بھی آپ دیکھیے کہ جو کسی فرقے سے منسلک نہیں ہیں، کسی فرقے کو آن نہیں کرتے، کسی مسلک کو آن نہیں کرتے، انٹلیکچوئل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے بھی کافی سارے فالوورز ہیں، جیسے مرزا صاحب ہیں، وہ کسی بھی مسلک کو آن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جس مسلک کی جون سی بات صحیح ہے میں وہ لیتا ہوں۔ اس طرح سے ان کے کتنے ملینز میں فالوورز ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ والی بات جو وہ چلتی ہے کہ انڈیویجول کوئی ایک بندہ اپنی رائے نہیں نکالے۔ ابھی جو آپ نے کوشچن کیا کہ جی آپ جو رائے بیان کر رہی ہیں، تو میں نے جو اپنی ابھی تک تو صرف چہرے کے پردے کے حوالے سے میں نے بات کی، تو میں نے تو اس میں قرآن سے لے کر، سنت سے لے کے، حدیثوں سے لے کے، صحابہ سے لے کے، ائمہ کرام سے لے کے ایک 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 ریفرنس دیا ہے
آج کے بھی مولویوں کا میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ میں تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو اپنے موقف کے اندر اگر اس پہ امت کا اجماع بھی کہہ دیا جائے تو کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. کیونکہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابیں، ان کے اپنے عالم جو ہیں وہ بھی یہ بات بولتے ہیں. وہ یہ چند ہمارے جو روایتی سٹانچ قسم کے آپ کہہ لیں کہ جو مولوی حضرات ہیں نا، انہوں نے یہ مسئلے اپنی تہذیب سے اخذ کیے ہوئے ہیں اور اس کو دین بنا کے پیش کیا ہوا ہے. غلط تعبیر کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ پیش آیا. جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ملینز میں ان کی فالوورز ہیں، ان کا جو ہے وہ یہی والا نظریہ ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک، یعنی کہ اگر آپ عالموں کی ہی بات کریں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی مسلک کھڑی ہوئی ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے پیچھے بھی ایک مسلک اہل حدیث کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ طارق مسعود جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے. مفتی اکمل بھی کہہ رہے چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو یہ تمام وہ بریلوی ہیں، وہ دیوبند ہیں. تو ان کے پیچھے تو اب یہ میں نے مشہور نام لے دی. اللہ کے مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے اوپر اپنی کمپلیٹ دلیل دے دی ہے. تو یہ اس کے علاوہ وہ جو حسن اللہ یاری ہیں، آپ ان کو سنیں، وہ بھی پردہ ہاتھ، چہرہ، پاؤں کے علاوہ، کیونکہ اس کو مستثنا قرار دیا ہوا ہے الا ما ظہر منہا کے تحت. تو وہ جو ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. میں نے کتابوں کے بھی حوالے دے دیے، عالموں کے بھی دے دیے. آپ اس کے اوپر تحقیق کریں جا کے. ایک ہی اب لکیر کو ہم پیٹے جائیں اس کے حوالے سے، میں اس کے حوالے سے بات کر چکی ہوئی ہوں. آپ اس کے ڈیٹیل جو ہیں وہ ادھر دیکھیے. بھائی میں یہ بیان کر دیا ہے، میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیا ہے. ویڈیو ہو یا وہ اب آپ اس کو سنبھال کے دل کے ساتھ بھی کسی کی فوٹو پکچر لگا لیں یا اس کو سنبھال لیں تو وہ اس کے لیے وہی حکم لگے گا، وہی بات لگے گی. اب اگر آپ کے لیے آزمائش بڑھ رہی ہے تو اس میں عورت کیا کرے بتائیے مجھے؟ وہ تو نہیں، اس کے لیے تو حکم نہیں بدلے گا. آپ بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ مجھ سے اٹھ کے سردی میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، میرے حصے کی نماز میری بیوی، میری بہن یا میری بیٹی جو ہے نا وہ پڑھے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ پہ فرض ہے نا. آپ ہی اٹھو گے، آپ ہی نماز پڑھو گے، نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہوگے. یہ والی جو آزمائش ہے کہ بھئی آپ سے نہیں اٹھ کے سردی میں وضو ہو رہا، نہیں نماز پڑھی جا رہی، نہیں بستر سے نکلا جا رہا، تو اس میں آپ کی گھر کی عورتوں کا یا کسی اور عورتوں کا کیا قصور ہوا؟ اب سمجھی؟ اب میں نے یہ بڑی سادہ مثال میں آپ کو بات سمجھا دی ہے. اگر آزمائش پہ آپ نہیں اتر رہے تو اس میں آپ کا قصور ہے. عورتوں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. عورتوں کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا. عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ آپ کے حصے کی نماز پڑھیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے حصے کی نماز پڑھیں گی. اسی طرح سے نظر کی حفاظت، عورتوں کو ان کے حصے کی نظر کی حفاظت کا حکم ہے کہ وہ کریں. آپ کو آپ کے حصے کی نظر کی حفاظت کا حکم ہے. اگر آزمائش آپ کے لیے بڑھ رہی ہے کہ ایک عورت کو بے پردہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں مطلب یہ آپ کا میٹر ہے. اس میں عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب مجھے امید ہے کہ میں سمجھا پائی ہوں کہ آپ اپنی آزمائش کیسے اس کو پورا کرنا ہے، آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ فکر کیجئے. تو اس میں جو ہے وہ عورت کو ملوث نہ کیجئے. اس کی غض بصر اس کے ساتھ ہے، اس کی نظر کی حفاظت اس کے ساتھ ہے، آپ کی نظر کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے. آپ کی آزمائش کا آپ نے جواب دینا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. اور اس طرح سے جو میں نے آپ کو بتایا طریقہ، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کس طرح نظر کی حفاظت کرنی ہے، کون سی نظر جو ہے وہ حرام ہے، کون سی نظر نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. اس کا آنسر مجھے لگتا ہے کہ اس سے مزید ہم یہاں پہ بات کو سٹاپ کرتے ہیں. میں جو سمجھا سکتی تھی میں نے اس کو مکمل سمجھا دیا بات کو.